سورہ نجم دی ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حشر دا میدان کیوں سجاونا ہے، قیامت کیوں برپا ہونی ہے، اور یہ زندگی ساری جڑی سانو اللہ تعالیٰ دیتی ہے، قیامت ہو بھی نہ ہا چلدا ہی رویا نظام، کوئی چیز مکے نہ ہا فنا نہ ہویا، ماں باپ جدا نہ ہو میرا، بہن بھائی دا ساتھ نہ چھٹے ہا، لیکن اللہ فرماتا ہے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ یہ میں اس واسطے بنایا ہے کہ دنیا دے اندر میں جو تخلیق کیتا ہے، انسان نو پیدا کیتا، اس تے کرم نوازیاں فرمائیاں، نعمت نال مالا مال کیتا، تے میں دیکھاں کہ کیڑا برے کام کردا ہے اس نو برائی دا انجام ملے، تے کیڑا چنگے کام کردا ہے اس نو نیکیاں دا اجر ملے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دارالعمل دے اندر اساں اس واسطے نہ آئے کہ صرف عمل دنیاوی کرنا ہے، بلکہ دارالعمل دے اندر اگر اللہ نے بھیجے ہے تو اس مقصد واسطے بھیجے ہے کہ میں اس دے اندر تمام خواہشات نو رکھ کے حیوانی، انسانی اور عالم ملکوت و جبروت کے تمام صفات، چار عناصر دے اندر رکھ کے اس میں آزماواں کہ دنیا تے بن کے کہ کیا میں رب دے نال ملاقات کو یاد رکھیں دے یا بھول رہے ہیں۔ اور جس بندے یاد رکھ رہے ظاہر ہے وہ رب دی نافرمانی تو دور بھگ دے، وہ رب دی نافرمانی نہیں کردا، کہ جیڑا بندہ بھول ویندا ہے وہ نیکیوں دی توفیق گھٹ ہو ویندی ہے تے بدیاں دے اندر سارا دن ساری رات گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آج دا دور اس طرح دا دور ہے کہ یقیناً بہت پرفتن اور بڑا مشکل دور ہے، جس دور دے اندر لوگ گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سب تو بڑی اور آخری حد انسان دی گمراہی اور ضلالت دے اندر جاون دی کہ جس لئے بندہ گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے، احساس کردا رہ گیا، گناہ نو گناہ سمجھ سی کہ گناہ تو پیچھا اسا لوگ اس دنیا دے اندر آ کے اس کام دے اندر پہ گئے کہ اسا گناہ نو گناہ نہ سمجھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ترے بندے موت کو ڈردے، ترے قسم دے بندے موت کو ڈردے۔ ایک وہ بندہ ڈردا ہے جس کو اپنے مال اسباب کا بڑا فکر ہوندا ہے کہ میں دنیا کمائیے پتہ نہیں میرے بات کے ہو سی، میں کدے کرے سا دنیا نو، میرا مال و اسباب، میرے بینک بیلنس، میری کار کوٹھیاں تے میرا یہ زمین تے رقبے تے مربے تے میری یہ جائیداد پتہ نہیں کنے ویسے، اس ڈر دی وجہ تو مرنا نہیں چاہتا، ہر وقت موت کو ڈردا رہندا ہے۔ فرمایا دوجا بندہ وہ ہے جڑا اپنی اولاد اور بیوی بچہ کے متعلق پریشان ہو کے موت تو ڈردا ہے کہ یار میں مر گیا تے میرے بچے کے کرسن، میری بیوی کے کرسی، وہ کنے ویسی، میرے بچے کنے ویسے، رول ویسے۔ فرمایا اے سوچ کے وہ نہیں مرنا چاہتا، اس کو موت تو ڈر لگدا ہے۔ تے تیجا بندہ او جڑا بندہ اس گل تو ڈردا ہے کہ یار دنیا تے تا کچھ نہیں سے کیتا، جے مر گئے اسے تے رب نو کے منہ نہیں کھیسو، رب مر گئے اسے رب نو کے منہ نہیں کھیسو۔ فرمایا انہاں طرح مننا چوں جڑا مال و اسباب دے ڈر تو نہیں مرنا چاہتا وہ بھی خسارے دے کرے، تے جڑا بیوی بچہ تے اپنی اولاد دے ڈر تو نہیں مرنا چاہتا وہ بھی خسارے دے کرے۔ فرمایا فائدے چ وہی ہے جڑا دنیا دے اندر اس گل تو نہیں مرنا چاہتا کہ یار میں نیکیاں چوکیاں کر کے نہ، کیونکہ رب نو بھی منہ دکھاونا اللہ دی برگاہ چ لیا جاتا۔ احباب ذی وقار، انسان دنیا دے اندر آیا، میں ایک اکثر مثال لینا ہونا کہ جڑا گھونگٹ ہے نا کیڑا، یہ مکوڑا ہے کالا سا سریکی دے اندر اس کو ٹنوڑ سڑے میں ہے، ٹنوڑ کالا ٹنوڑ مکوڑا اکثر تساں ڈٹھا ہے لوگ جڑے زیادہ عمر دے لوگ بیٹھے جوان بیٹھے کہ ایک گوبر دا ایک روڑا بنا کے اس کو اپنی خوراک بنائیں دے اور بال دی طرح اس کو گول کریں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جسے لے انہوں دی نظر پہی نہ اس تے کہ انہوں رب تعالیٰ کو عرض کی تھی کہ مولا اس نو کیڑے کم واسطے بنا دیتے اس دوی کوئی کم ہے دنیا تے، ساری دہاڑے کا رڑے دے کہ ساری دہاڑے اپنے گوبر نو بال بنائی رکھ دے تے کدا اڑے وے دے تے کدا اڑ دے۔ یا اللہ اس دوی کوئی کم ہے تے یہ بھی کوئی مقصد واسطے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہاں اس نو میں انسان دی عبرت واسطے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں انسان دی عبرت واسطے پیدا کیتا کہ انسان اس کو سبق سکے۔ دیکھے کنیے یا اللہ فرمایا
فرمایا دیکھ یہ سویر تھی دیئے کہ اپنے اس خوراک نو چاہد ہے اور ساری دہاڑ اسے خوراک نو گول کرنا رڑیندہ رہنا ہے کدا اچھی جگہ تے کدا نیوی جگہ تے کدا یہ دی خوراک اس کو گم ہو گئی ہے ولا اس کی تلاش کر کے اس نو شروع کر دیتا ہے ساری دہاڑ ساری رات یہ اپنی خوراک نو گول کرنے تے ذخیرہ کرنے چکر چاہتا ہے کہ جس لئے شام ہوندی ہے یہ اپنی جڑی بلے اپنی جڑی کھوڑے اپنا جڑا جڑا گھر ہے اتھے پہنچ دے بھائی ہون میں خوراک تیار کر گی دی میں اپنا زادے راہ کٹھا کر گی دا کہ میں اپنی جمع پونجی کٹھی کر کے ہون اپنے گھر گن ونجا کہ اپنے مکان اس گن ونجا ہوندہ یہ ہے کہ جڑا وہ گول بال ہوندہ ہے وہ سائز تے حجہ وچ بڑا ہوندہ ہے کہ گھر اس دا بڑا چھوٹا جا ہوندہ ہے یہ ساری دہاڑ محنت کریں دے ساری رات محنت کریں دے کہ جسے لے اپنے گھر پہنچ دے دی او خوراک دے گھر دے اندر نہیں بن سکتی کیونکہ گھر دا منہ چھوٹا ہے کہ خوراک زیادہ ہے زیادہ راہ زیادہ ہے اس واسطے یہ جڑی میں خوراک جمع کریں دے اپنے گھر چ نہیں کھڑ سکتا تو تھائیں چھوڑ کے اپنے گھر دے اندر لگا ہوئے فرمایا موسیٰ پوچھنا چاہتا ہے کہ انسان واسطے کیا عبرت ہے فرمایا دیکھ اس انسان دی طرح یہ صبح جاگ دے اس نے دکان نوکری مال کھیت ہر شے دا فکر ہوتا ہے نماز دا فکر کوئی نہیں سوندا کہ شام تک اس سے کام وچ پیار آندا ہے تے شامی آ کے سم پوندا ہے سویرے وقت اٹھی کے یہ زندگی دا میلہ چلدا پے تے جس لے قبر آندی ہے وہ ہر ایک دی برابر ہوندی ہے سوائے جس دا قد 7 فٹ دا ہے تھوڑی لمبی ہو رہی ہے باقی سارا دی برابر ہوندی ہے فرمایا جس لے بیندا ہے قبر وچ تے اے دے بڑے بڑے بینک بیلنس تے جائیداداں تے کوئی شے نال لے کے نہیں میں جس طرح اس نے میں بڑھایا کہ ساری دیار اس محنت کی تھی نا کہ ہون لوگوں نظر آیا کہ یار بیچارہ ساری دیار اوکھا کیا کہ ہون اپنی ویلج کے گھر کلا چلا گیا تے نال خوراک کوئی نہیں گن کے گیا فرمایا یہ مثال بندے دیے یہ حضرت انسان اس دنیا کے اندر کے کچھ نہیں کرے گا علامہ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت کرے ہوئے پن چوری چکاری ڈاکہ زنی شراب خوری زناکاری سود خوری رشوت خوری سارے کم جائز قرار دے کے اپنے واسطے سارا کچھ حلال کر گندے ہے لیکن قبر وچ ویندے سارا کچھ اتھے رہ ویندا ہے میرے بھائیو دوستو یہ سارے واسطے ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت واسطے پیدا کیتے تاکہ یہ جڑا 6-7 فٹ دا قد انسانوں میں حجم دیتا کہ وقت عقل نال مالا مال کیتا کہ انہیں تو درس عبرت حاصل کرے سوچے غور کرے اور اپنی زندگی نو سدھے راہ تے آبا بیزی وکر اما ابے دی جڑی جدائی ہے وہ ظاہر ہے ایک عام دکھ نہیں قرآن کریم نے بھی انبیاء کرام کی صفتہ بھی والدین دے نال حسن سلوک کے حوالے نال بیان کیتیا نبیوں دے ہر کام وچ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی رکھی ہے ہر کام دے اندر برکت رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام دا بعض جگہ تے تعارف کروایا تا والدین دے نال حسن سلوک دا کروایا دنیا دے اندر ہوئے صاحب مشکات نے بڑی خوبصورت حدیث نقل فرمائی فرمایا کہ کوئی بندہ دنیا کے مامن والد بار ینظر الى والدیہ نظرتن رحمتن الا کتب اللہ لہو حجتن مبرورتن فرمایا کوئی بچہ اپنے والدین دوئے سلامت اس تے روحان ایک سلامت اس حیات ایک نو اگر نظر رحمت نال پیار بھری نظر دے نال اسو دیکھے محبت دی پیار دی نظر نال اپنے والدین والد یا والدہ دی زیارت کرے حدیث میں کوئی کہانی تا کوئی نہ سنائندہ بیٹا حضور دا فرمان ہے وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحانی مقدس زبان مطہر دے اندر ہوئے نکلے ہوئے الفاظ فرمایا کہ کوئی بچہ اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کر دے محبت پیار نہ کر دے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دے نامہ اعمال دے اندر حج مبرور دا ثواب لکھ چھوڑے حج مبرور کیڑا ہوتا ہے علماء موجود ہیں ایسا حج جیڑا اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہوئے اللہ اس مشقت نو قبول فرما دے اس نو حج مبرور آکھا ویندے کہ حج مبرور دا ثواب کوئی 20 لاکھ لا کے جسمانی مشقت کر کے نہیں بلکہ اپنے والدین دے چہرے نو محبت بھری نگاہاں نو دیکھن نال ملدا محبت بھری نظر دے نال محبت بھری نظر دے نال اپنے والدین دے چہرے دی زیارت صحابی بڑے سیانے ہیں انہاں امت واسطے بڑے بڑے مسئلے حل کروا چھوڑے
یہ دنیا کملی ہوئی پی انہیں رولے پائے پہلے صحابہ نے بڑے بڑے مسئلے حل کروا چھوڑے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے تھوڑی جی محنت تے اجر بہت زیادہ فرمایا کہ کیا ایک دہاڑے دے اندر کوئی بندہ 100 دفعہ اپنے والدین دے چہرے نو دیکھے یا رسول اللہ کیا اس نو بھی حج دا ثواب مل سی حج مقبول دا اللہ دے محبوب نے فرمایا نعم واللہ اکبر و اطیب پوچھنا لے کیا تیرے ذہن وچ یہ گل آندی ہے کہ اللہ تعالی ایک والد دی نظر نو دی چہرے نو دیکھن والے بچے نو دی اولاد نو کیا ایک دفعہ ہی ثواب دے سکدے نہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ دی شان بہت بلند ہے فرمایا اگر کوئی بچہ اپنے والدین نو ایک دہاڑ دے اندر ایک تو زیادہ مرتبہ حتیٰ کہ 100 مرتبہ محبت دی نظر نہ لے کے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرتبہ دیکھن دا ثواب ہے مقبول دا ثواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہون صرف دیکھن دا ثواب ہے کہ اگر انہاں دے نال محبت کرو تے بات انہاں دی خدمت کرو تے بات انہاں دے نال پیار کرو تا اس میں سلوک کرو تو اس دا اجر تے ثواب اس دے کیا کہنے یہ تو صرف دیکھن دا ثواب ہے اچھا مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ اگر کیسے دے امی بابا اس دنیا تو چلے گئے اور آج انہوں نے حدیث انہوں سنی ہے پہلے انہوں سنی نہیں آج انہوں پتہ لگے کہ یار والدین دا چہرہ دیکھنا اتنا ثواب ہے تو یار میں تو محروم ہو گیا میرے تا ہوش سنبھالنا تو پہلے میرے امی ابا اس دنیا تے نہیں رہے کہ میں ہون کے کرا یہ ثواب تو میں حاصل کرنا چاہتا فرمایا اے امتی پریشان نہ ہو اس نبی نے تیرے واسطے سارے سامان پیدا فرما چھوڑے اگر تیری امی ابا اس دنیا کی سطح تو چلے گئے اور زیر زمین چلے گئے فرمایا وقت یہ پریشان نہ ہو اگر کوئی بندہ منظارہ قبر والے دے ہے اور آہدے اما فی کل یوم جمعہ دن فرمایا ایک جمعے نو ان کے امی ابے دی قبر دی زیارت کر گنو وان تو تھے دعا چا منگو فرمایا وقت بھی اللہ تعالیٰ اُدے نام اعمال دے اندر نیک ہون دا ثواب لکھ دیتا اور غفر لہو صرف اتنا نہیں وہندہ تا بندہ پہ اپنی امی ابے دی قبر دی زیارت کرنے واسطے فرمایا یہ تا بندے دا فائدہ ہونا چاہیے قبر اللہ دا فائدہ ہونا چاہیے کچھ انہوں قبر اللہ دے فائدہ تو منکر ہو گئے قبر اللہ دا فائدہ ہونا چاہیے فرمایا قبر اللہ دا فائدہ تو ہویا ہی ہویا ہے کہ انہوں نے دعا دیتی گئی ہے کہ جیڑا گیا فرمایا ایک کام کوتبہ لہو برن اس نو اللہ اپنے فرشتیاں نو فرمائدہ انہوں نیک لکھ چھوڑو نیک اور دوجہ فرمایا غفر اللہ کیا تا امی ابے دی قبر دی زیارت فرمایا اس دے گناہ نہیں سارے پکا نیک بھی لکھ چھوڑو گناہ ہے فرمایا اگر زندہ ہیں غنیمت جانو انہوں دے قدم چمو میں آدھا میرا ایک اپنا نظریہ شاید اس دے اندر احباب نو اختلاف رائے ہون دا رکھن دا حق ہے کہ اصل دنیا دے دیگر لوگاں نو مثال طور پہ اپنے پیران نو اپنے مرشد خانے دے بڑے جھک دے ہیں بعض اوقات سارے جو لوگ انہوں نے قدمہ تک دی گوسے گھن دیں اور بڑے انہوں نے بہت احترام انہوں نے خدمت میں آکا اللہ دے بندے اگر دنیا دے تو آج وہ جا پیر نہیں لگتا نا جڑے پرانے مشائخ کے پیر ہوندے ہیں فرمایا میں میرا اپنا نظریہ ہے کہ بنیوں گھر دے وچ امی ابا بھاویں جی ہو جائے ہیں انہوں دے اعمال توارے تو پوچھنا نہ ہو سی کہ امی ابا توارے ای ہو جائے انہوں دے قدم بن کے چمو جتنی عزت پیر دی کہ جتنی عزت تسا اپنے مرشد دی کریں دیو اس تو وقت کی خدمت کرو اللہ دی عزت دی قسم مرتبے نہ ملیں دبت با یزید بستامی سلطان العارفین بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے انہوں نے گل کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرے سا میں بہت کچھ دسنا چاہنا لیکن مختصر وقت دے اندر اگر میں اپنی گفتگو دا مغز سمجھا دینا تو یہ میرے واسطے کامیابی اور مرحوم غلام محمد دے سالے ثواب واسطے یہ چیز کافی ہے کہ حضرت با یزید بستامی نیک اولاد اللہ تعالیٰ ہر ایک نو دے وے نیک اولاداں والدین واسطے سالے ثواب ہونی ہیں ماں کول گئے اور عرض کریں دے میں اللہ بولنا چاہنا اللہ نو لبنا چاہنا ہیں آج وہ جے جوان یہ سوال ہی سب تو کوئی نہیں کریں دے آج جڑے سارے کول سوال کر دے نا جوان سارے توتے اڑویں کے پتہ نہیں سن کے کتوں آئے اتنا فتنہ اگھا ہو چکا ہے کہ اسے لے والدین امی ابے کو یہ جے سوال لن کریں دے آج کیتی اماں جان اللہ نو ملنا چاہنا جاگ دے بیٹھے اللہ نو ملنا چاہنا امی آکا صدقے ونیا اللہ نو بولنا چاہنا ہے تو میں تو کیا پوچھ رہا ہے وانی تو اللہ نو بول کہ اللہ نو مل اللہ دے نال ملاقات کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
علماء اہل سنت امی یا بہنوں اما کو اجازت کی دی کہ میں اللہ نو بولنا چاہنا، اللہ نو ملنا چاہنا، اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنا. امی آکھیا وانج بچڑا دعائی تے وانج بول اللہ نو مل قرب حاصل کر. گھروں نکل گئے عبادت اور ریاضت کے اندر 12 سال گزار چھوڑے. بولو کتنے سال؟ 12 سال اللہ دے قرب دی تلاش وچ جنگلاں پہاڑاں چ عبادات وچ مشغول رہے. 12 سال تو بعد خیال آیا امی نو تو ملاواں، اجازت کی دی امی نو تو ملاواں. اجازت کی دی تے سوچا 12 سال بعد اپنے دروازے تے آ کے رات دے کسے پیر دے اندر یہ دروازے تے پہنچا نا کہ دستک دیوڑ واسطے ہاتھ اٹھایا. سبحان اللہ. ہاتھ نو رو کیتا ادب آڑے آ گیا. میں کہ نہیں اماں جان ستی ہوئی نہ ہوئے تے میری دستک دی وجہ تو اماں نو تکلیف نہ ہوئے. ہے جوانا تو ساری رات بار گزارا ہے امی ابا انتظار وچ. پتہ نہیں میرا بچڑا کس حال وچ ہوسی کہ تینوں ماں پیو دی کوئی پرواہ نہیں ہوندی. سن ذرا یہ جو بچڑے اسلام نے دتے اور گزارے اور انہاں دی ہسٹری اج اساں تواڈے سامنے سیرت بیان کرنے پے ہیں. سبق حاصل کرو. اسے ہاتھ چاہے میں نہیں اما جان سکیو سی بے والے دروازے جدا اٹھی سی تے دروازہ کھول دیا. رات دا پچھلا پیر ہویا امی تہجد گزار ہن اسے لے ماما اسے لے سٹار پلس کونن دے دیا. اسے لے ماما سوشل میڈیا تے اوپن کوئی نہ ماما دی چادر تطہیر انہاں دے سرا تے آئی حیا باقی آئی. اسے لے ماما تہجد پڑھ لیا. تہجد واسطے اٹھیا نا تو حضور جسے لے آواز آئی تے بچڑا سیاں گیا کہ اما تہجد واسطے اٹھ پئی تے دروازے تے ہلکی جی نوک کیتی تے دستک دتی. ہائے سبحان اللہ. ماں تے بچڑے دا جڑا قلبی رجحان تے تعلق ہے ذرا غور فرماؤ. دستک بچڑے نے دتی تے کتنے سال بعد دتی؟ 12 سال بعد دستک دتی. تے اندروں آواز آندی ہے بچڑا با یزید انتظار کر میں آندی پئی. سبحان اللہ. ماں باپ ماں بچے دا تعلق دیکھو کہ 12 سال بعد بچڑے دستک دیتی ہے تے ماں نو اپنے بچڑے دی دستک کھڑکا